لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ اتنا بڑا فورن فنڈنگ کا کیس سامنے آ گیا جس سے لاغب یہ رہا ہے کہ اگر یہ کیس ان کے خلاف چلا گیا تو ان کی بے ایمانی، ان کی پارٹی کی بے ایمانی بھی کہیں ثابت نہ ہو جائے اور وہ بھی کہیں نواز شریف کی طرح نکالے نہ جائیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم نہ ہو جائے۔ اس کے مرکزی کردار اکبر ایس بابر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ وہ شخص ہیں جو بانی رکن بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بعد میں نکال دیا گیا، اور یہ پٹیشنر بھی ہے اس سارے معاملے کے اندر، جس میں اب سوال اٹھ رہا ہے عمران خان صاحب کی ایمانداری کے اوپر، ان کی پارٹی کو چلانے کے طور طریقوں کے اوپر۔ اکبر ایس بابر صاحب بہت وارم ویلکم۔ آپ کی وجہ سے ہر بندہ آج ایک صادق اور امین پرائم منسٹر کے اوپر، ان کی دیانت پر، ان کی امانت پر، ان کی مینجمنٹ کے اوپر، ان کی پارٹی کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا حقائق ہیں؟ وہ تو ریکارڈ میں ہے نا کہ وہ غیر ملکی لابیز۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ جو عمران آنیسٹ ہے، آئی ٹیک ویری سیریس ایکسیپشن ٹو دیٹ۔ ایک آنیسٹ شخص جو ہوتا ہے نا، وہ 150 پیشیاں نہیں کرتا، دوسرے کو دوڑے نہیں لگواتا انصاف کی طلب میں اور شفافیت کی طلب میں۔ وہ 23 بینک اکاؤنٹس کو چھپاتا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے یہ 23 بینک اکاؤنٹ ظاہر ہی نہیں کرنے۔ میں وہاں تحقیقاتی عمل میں پٹی باندھ کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے نہ وہ ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں۔ اگر کوئی آنیسٹ آدمی ہے کبھی جا کے ہائی کورٹ میں جمع کرتا ہے کہ میں ایک عام شہری کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، سائنڈ ایفیڈیوٹ ہے، کیا کوئی ایماندار شخص جو ہے 7 ریٹ پٹیشنز کرتا ہے کہ میری تحقیقات نہ کی جائے؟ کوئی ایماندار شخص یہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آج بھی عمران خان کی ریٹ پٹیشن موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں ہے اور اکبر ایس بابر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے؟ تو خدا کے واسطے آپ لوگ جو چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ایک آنیسٹ آدمی جو ہے اپنے ارد گرد جو جس قسم کے لوگوں کو لے کے بیٹھا ہے، جو ہر روز پاکستان میں ایک سے ایک سکینڈل نکلتا ہے، کبھی شوگر کا نکلتا ہے، کبھی آٹے کا نکلتا ہے، کبھی کس کا نکلتا ہے، اور آپ اپنی ٹی وی میں بیٹھ کے سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ میگا کرپشن ہو رہی ہے، اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے؟ تو کبھی کوئی آنیسٹ آدمی جو ہے وہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے سے سراؤنڈڈ ہوگا؟ اس کے ارد گرد آنیسٹ کریڈیبل لوگ کیوں نہیں ہیں؟ تو پلیز خدا کے واسطے یہ myth جو ہے، this is a myth. This myth is gone, it's shattered. ابھی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ بار بار یہ جب آپ شروع کرتے ہیں نا پروگرام میں کسی بھی ایشو پہ بات کریں، عمران خان بڑا ایماندار شخص ہے، لیکن اس کے آس پاس جب ہم ہمیشہ ایڈوائزرز کو بلیم کرتے ہیں اور روٹ کاز پہ نہیں جاتے، ہم فوکس کریں جس بندے کو، جس نے وہ ٹیم بنائی ہے، جس نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ 6 سال سے اپنا جو احتساب ہے اس سے بھاگ رہا ہے۔ عمران خان ہمیشہ کہتا نہیں تھا کہ نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے؟ تو آج الیکشن کمیشن جب لکھ کے کہتی ہے کہ ہم یہ ڈاکومنٹس آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کا ہم پہ اعتراض ہے، تو وہ امپائر کی انگلی پکڑ کے کیسے شفاف تحقیقات کرا سکتا ہے؟ وہ تحقیقاتی عمل کو کیوں روکا ہوا بیٹھا ہے؟ وہ کیوں الیکشن کمیشن 10 اکتوبر 2019 کو کہتا ہے کہ ہسٹورک ابیوز آف لا ہوا ہے؟ تو خدا کے واسطے یہ جو آپ لوگ روزانہ سندیں دے رہے ہوتے ہیں، آپ فیکٹس کی بات کریں کہ بھائی ہی از ریسپانسبل، دا بک اسٹاپس ایٹ ہم، ہی از دا پرائم منسٹر، ہی از دا ون ہو از ہولڈنگ بیک انصاف، ہی از دا ون ہو از ہولڈنگ بیک ٹرانسپیرنسی۔ ان کی ذاتی کرپشن تو ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی نا اکبر صاحب؟ انہوں نے جب آپ پارٹی میں تب بھی سامنے نہیں، آج بھی سامنے۔ عمران خان نے خود تو کوئی مال، کوئی پراپرٹی تو ناجائز طریقے سے نہیں بنائی ہے، تو مجھے بتائیں۔ تو آپ آنے نہیں دیں گے جب عمل کو رکاوٹ بن جائے گی، جب اس میں ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ اس کی اسکروٹنی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جب وہ یہ پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں جو پیسہ ہے اس اکاؤنٹس کو سامنے نہیں لاتے، نہ تحقیق کرتے ہیں، جب وہ 23 اکاؤنٹس جو ہے چھپاتے ہیں جس کو عمران خان خود چلاتا ہے، وہ اکاؤنٹ سامنے لے آئے نا۔ وہ 23 بینک اکاؤنٹ، آپ صرف کامران ایک سوال کیا کریں اپنے پروگرام میں، 23 بینک اکاؤنٹ کیوں چھپائیں؟ وہ سامنے لائیں اور اس میں عمران خان کے دستخط بتائیں کہ یہ اتنے اربوں روپے کہاں سے آئے ہیں، اس کا جواب دیں، اس کا حساب دیں۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے، مختصراً سر یہ بتا دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ ایشو ایکچولی ہے کیا، کہ کیا جو فنڈنگ باہر سے آئی ہے پارٹی کو وہ غیر قانونی یا ہنڈی کے طریقے سے آئی ہے؟ جن لوگوں نے بھیجی ہے وہ غلط تھے، وہ بھیج نہیں سکتے تھے، وہ پاکستانی نہیں تھے، اوورسی پاکستانی بھی نہیں تھے، وہ ان کو بھیجنے کا استحقاق نہیں تھا؟ یا تیسرا یہ کہ یہ فنڈنگ استعمال ہی بڑے غلط یا ناجائز طریقے سے ہوئی ہے؟ تینوں چیزیں یا ان میں سے کوئی دو یا ایک چیز ہے؟ کیس کیا ہے؟ غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ ہوئی ہے، غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے، ہنڈی کے ذریعے ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں ہنڈی کے ذریعے پیسہ آیا ہے، اور وہ پیسہ وہاں سے کیش چیک کے ذریعے لے لیا گیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس تھے وہ چھپائے گئے ہیں، یعنی جب اسٹیٹ بینک کو خط لکھا گیا تو 23 بینک سٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کی برآمد ہوئیں، تو 23 میں سے پہلے سال جو 2009 کا ہے، جو ریویو پیریڈ ہے 9 سے 13،
تو اس میں صرف 2 انہوں نے اکاؤنٹ ظاہر کیے اور آخری سال یعنی 2013 میں 8 اکاؤنٹ ظاہر کیے. تو جب اور وہ اکاؤنٹس کیا تھے جو جس کو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ یعنی عمران خان سمیت ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتی تھی, وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے. امریکہ میں کم از کم 2 کمپنیاں ہیں رجسٹر کی گئیں عمران خان کے احکامات پہ. وہاں بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ ہوئی جو امریکی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ ڈیٹیلز آ چکی ہیں. اس کو عمران خان نے اور پارٹی نے چھپایا الیکشن کمیشن سے. برطانیہ میں 2 لائڈز بینک اکاؤنٹ ہیں جس کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پہ وہاں فنڈنگ ہوئی, چھپایا اس کو الیکشن کمیشن سے. ڈنمارک سے فنڈنگ ہوئی, چھپایا. سعودی عرب میں ان کے جو ذوالقرنین علی خان کوآرڈینیٹر تھے جو بعد میں یوٹیلیٹی اسٹور کے چیئرمین بنے, انہوں نے ان کی ویڈیوز ہیں, دستاویزات ہیں کہ مڈل ایسٹ سے انہوں نے کہا میں نے کروڑوں روپے جمع کیے. عمران خان کی فوٹوز ہیں جو ثبوت کے طور پہ کہ وہ برطانیہ کی چارج افیئر کے ساتھ بیٹھ کے سعودی عرب میں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. ایک پیسہ بھی مڈل ایسٹ کا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں جو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے وہ شو نہیں کیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا میگا اسکیم ہے. اس میں منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے, اس میں کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس بھی ہوئی ہے, اس میں انلیگل سورسز سے پیسہ بھی آیا ہے, اور اس میں انلیگل جو ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے دوست بھی نہیں ہیں. ہندوستان یا اسرائیل سے بھی پیسہ آیا ہے اکبر صاحب؟ جو امریکہ میں جو ڈیٹیلز موجود ہیں اس میں اس کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ شہادت ہے میرے پاس کہ جو مڈل ایسٹ سے جو پیسہ آیا ہے وہ تمام ہنڈی کے ذریعے آیا ہے. وہاں بہت سارے ایسے ملکوں سے جس کا آپ ذکر کریں وہاں سے فنڈنگ آئی ہے, اور ان کے غیر قانونی طور پہ پی ٹی آئی کے دیکھیے پی ٹی آئی کے امپلائیز میرے گھر میں یہاں بیٹھ کے مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آج ہم نے اتنے کروڑ روپے ہنڈی کے ذریعے ریسیو کیے. پی ٹی آئی کے امپلائیز مجھے آ کے یہاں شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے پرسنل پرائیویٹ اکاؤنٹس میں اتنا بڑا پیمانے پہ پیسہ آ رہا ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم سے کیش چیک کر کے لے لیا جاتا ہے. میں نے سیمپل بینک اکاؤنٹس بھی جمع کرائے. پھر عمران خان کے میں نے جب دباؤ ڈالا تو ایک اسپیشل آڈٹ کرائے عمران کے دستخطوں سے, اور عمران کے بردر ان لا عبدالاحد میرے گھر آئے اور اس آڈیٹر کو لے کے آئے. میرا مطالبہ تھا کہ آپ جسٹس وجی کے تحت ایک کمیٹی بنائیں اور تحقیقات کریں. رزلٹ پھر جو بھی ہو میں بھی قبول کروں گا, آپ بھی قبول کریں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم آڈٹ کراتے ہیں. اب جب وہ اسپیشل آڈٹ ہوا جس کی رپورٹ 2014 میں شروع میں آئی, اس میں جو مریم نواز صاحبہ نے کل کہا ہے کہ بی جے پی کا کوئی رکن بھی تحریک انصاف کی فنڈنگ کر رہا تھا, یہ انفارمیشن آپ نے دی, اس کا کوئی ثبوت کوئی پروف ہے یا ویسے ہی ہوا میں بات ہو گئی ہے؟ یہ دیکھیے یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں نا اس کے بعد پیچھے کن لوگوں نے کیا ریسرچ کی اور مزید کیا تفصیلات کی تو اس کا تو میں ظاہر جواب نہیں دے سکتا, لیکن یہ چیز موجود ہے. اور یہ جو دبئی سے پیسہ آیا ہے نا اس میں بڑی سیریس قسم کی وائلیشنز آف لا ہیں, کیونکہ دبئی سے پیسہ ٹوٹلی انڈاکیومنٹڈ. انہوں نے ایک پیسہ دبئی کا ڈکلیئر نہیں کیا, انہوں نے ایک پیسہ سعودی عرب کا ڈکلیئر نہیں کیا. یہ تمام وہ پیسہ ہے جو ہنڈی کے ذریعے آئے. وہاں پہ میرے پاس شہادتیں ہیں جو اس حد تک میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ ابھی یہ پیش کیا جا رہا ہے نا یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. نہ صرف پاکستان کی سیاست بلکہ ہمسایہ ملکوں کی سیاست میں ہلچل آ جائے گا. ایسے شخصیات سے فنڈنگ ہوئی ہے جن کا میرے پاس ہیومن ایویڈنس ریکارڈڈ ہے. ان لوگوں کے نام تو بتائیں نا, وہ کون لوگ ہیں جن کی پارٹی فنڈنگ, کون سے خطرناک لوگ ہیں جن کی وجہ سے اتنا بڑا کرائسس ہو سکتا ہے؟ غیر ملکی ہیں اور جن کی فنڈنگ سے بہت بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. سر جب آپ عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات لائے 2010 کے اندر, تو عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ ایک ایماندار آدمی ہے, تو انہوں نے اس لیے کمیٹی کی بھی شاید تجویز دی ہوگی, لیکن ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ بیسکلی انہوں نے آپ کو کیا کہا جب یہ سارا آپ لے کے آئے کہ جی لوگوں کے پرسنل اکاؤنٹس کے اندر ایک فرنٹ مین کے طور پہ ہنڈی کے ذریعے ناجائز پیسہ آ رہا ہے, تو واٹ واز دا ریئیکشن آف عمران خان؟ دیکھیں اس وقت انہوں نے بار بار مجھے یہ کہتے تھے کہ اکبر یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں either they will be reformed or they will be removed. اچھا, تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے, آزادانہ تحقیقات کرتے, انہوں نے میرے خلاف کارروائی کر لی, تو یہ ان کا رد عمل تھا. تو یہ ہنڈی کے ذریعے جو آپ کہہ رہے ہیں ملازمین تحریک انصاف کے پیسے نکلوایا کرتے تھے, یہ تحریک انصاف کے کون سے ملازم تھے؟ یہ کمپنی کا ملازم تو سمجھ آتا ہے, گھر کے ملازم, لیکن کمپنی کون سے ملازم تھے اور کیش کون نکلوایا کرتا تھا یہ ان ملازمین کے اس میں سے اکاؤنٹ میں سے؟ یہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو مینیج کرتے تھے. دیکھیے یہ جو 23 بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ذریعے جولائی 2018 میں نکلے, جب الیکشن کمیشن نے خط لکھا اسٹیٹ بینک
کو, اور اسٹیٹ بینک نے تمام ہدایت دی تمام بینکوں کو کہ جی پی ٹی آئی کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تمام تفصیلات آپ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں. یہ وہ اکاؤنٹس تھے جن کو پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ بشمول عمران خان خود آپریٹ کرتے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود بھی ان اکاؤنٹ کے سگنیٹری تھے. بس لاسٹ 2 کوسچنز, تو وہ ان اکاؤنٹ سے پیسے وڈرا بھی کر سکتے تھے, تو کیا عمران خان صاحب نے بھی پیسے ان اکاؤنٹ میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیوبیس اکاؤنٹ ہے, ہنڈی کے ذریعے آئے, ناجائز آئے, ناجائز طریقے سے پیسے وڈرا کیے؟ دیکھیے دو سیٹس آف اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک پی ٹی آئی کے نام پہ جو اکاؤنٹس تھے اس کو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ سگنیٹریز جو تھے وہ اسے مینیج کرتے تھے. اس میں جو ان کا ایک بورڈ بھی بعد میں بن گیا, اس میں عمران خان سمیت ٹاپ لیڈرشپ وہ اس کو آپریٹ. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت اہم آئینی عہدوں پہ ہیں, اس لیے مجھے ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان کو ایکسپوز کروں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ اکاؤنٹ سامنے پبلک کے ویو میں لاؤ, آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا. دوسرا سیٹ آف اکاؤنٹس وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے امپلائیز کے پرائیویٹ پرسن ان کے اپنے نام پہ تھے. ان بیچاروں کو یہ کرتے تھے کہ ان کے اکاؤنٹوں میں ہنڈی کے ذریعے پیسہ آتا تھا, وہ کیش چیک پہلے سے سائن کر کے دے دیتے تھے, وہ اس میں اماؤنٹ کرتے تھے. یہ انہوں نے مجھے خود بتایا, یہ میری کوئی تخلیق نہیں ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرے گھر میں آ کے بتایا کہ ہمارے, اور پھر میں نے سیمپل ان کے بینک سٹیٹمنٹس, پرسنل بینک سٹیٹمنٹس جو انہوں نے مجھے خود دیے, میں نے کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ بنایا, جس کی تصدیق اسپیشل آڈٹ نے 2013 میں کر دی اور اپنی رپورٹ میں لکھ دیا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں. اس کے باوجود لاسٹ کوسچن ٹو یو, امریکہ میں جو آپ کہہ رہی ہیں 2 کمپنیاں بنائی گئیں جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں بڑا کوئی غیر قانونی فنڈنگ آ گئی تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب سیکریٹری, وہ غیر قانونی کمپنیاں امریکہ کے قوانین کے حساب سے غیر قانونی تھیں یا پاکستان کے لا کے حساب سے وہاں سے پیسہ نہیں آ سکتا تھا؟ کس طرح غیر قانونی تھی وہ؟ اس کا آپ نے لیٹر بھی ایک میرے سامنے ہے جس میں عمران خان صاحب کے سائن ہوئے میں, ایک آئی تھنک مبینہ ایک کمپنی ہے, اس کے حوالے سے کس طرح غیر قانونی ہے یہ کمپنی امریکہ میں فنڈ ریزنگ کے لیے؟ 2 کمپنیاں وہاں پہ رجسٹر ہوئی ہیں. پہلے سب سے پہلے یہ کلیئر ہو جائیں کہ قانون کیا کہتا ہے فنڈنگ کے حوالے سے. کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی پاکستانی اپنی ذاتی حیثیت میں فنڈ کر سکتا ہے, اور فنڈ پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. صرف قانون ایک چیز مانگتا ہے, وہ یہ کہ جو بھی فنڈ کرتا ہے پارٹی اس کا نام اور اس نے جتنی اماؤنٹ کی ڈونیشن کی ہے اس کو ریکارڈ کر کے الیکشن کمیشن میں سامنے لائے, کیونکہ قانون ہے سورس اینڈ ڈیٹیلز کا, کہ سورس پاکستانی شہری اور اس کی جتنے ڈیٹیل ہیں کہ اگر وہ 10 لاکھ دیتا ہے, 1 کروڑ دیتا ہے, 10 کروڑ دیتا ہے, آپ اس کو لکھ کے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں. وہ کسی صورت میں پاکستانی قوانین جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی پاکستانی این جی او بھی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرے, کوئی پرائیویٹ کمپنی بھی فنڈنگ کرے. اب یہاں ہوا کیا ہے, یہاں پہ ایک امریکی 2 کمپنیاں رجسٹر کی گئی ہیں جو عمران خان کے دستخطوں سے رجسٹر کیے ہیں, ثبوت دیا ہوا ہے, جو عمران خان کے دستخطوں سے آپریٹ کرتی ہے کیونکہ اس کے ڈائریکٹرز عمران خان خود اپوائنٹ کر رہا ہے اور چینج کر رہا ہے, ثبوت دیے ہوئے ہیں عمران خان کے اپنے دستخطوں سے. یہ وہ 2 کمپنیز ہیں جس میں پھر مزید امریکہ سے کمپنیاں اور غیر ملکی شہریوں نے بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کی ہے, اور یہ تمام بہت شکریہ اکبر اس بابر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.